بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مستعفی ہونے والے صہیونی وزیر دفاع نے غزہ میں 6 اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قیدیوں کی ہلاکت سے ایک دردناک مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ان قیدیوں کے گھرانوں کے ساتھ لیں جنہوں نے اس دردناک خبر کو سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو پس و پیش میں ہیں اور سیاسی وجوہات کی بنا پر کوئی قدم اٹھانے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، جس کا خمیازہ اسرائیلی عام شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ قیدی مار دیے گئے اور لبنان سے ملے مقبوضہ فلسطین کے لوگ جلا وطن ہو گئے اور اسرائیل کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلیوں کو چاہیے کہ نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں۔ سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود بارک نے بھی اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکتوں پر شدید احتجاج اور سول نافرمانی کی اپیل کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت صرف اسرائیل کی حکومت ہے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسی بڑی جنگ چاہتی ہے جس میں پڑوسی ممالک بھی شامل ہوں۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیلی حکومت علاقے میں پیدا ہونے والے حالات سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر مبنی تقریب کرانا اقدام کا مقصد بھی ایران کو مشتعل کرنا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک بھی ایران کو مشتعل کر رہے ہیں، لیکن ایران ان کے اشتعال انگیز اقدامات کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور وہ کسی بڑی جنگ میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بطور اپوزیشن جماعت ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی امور چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی کسی ملاقات میں اسپیکر سے مذاکرات کی بات نہیں کی، نہ ایسا ارادہ ہے۔ کسی پی ٹی آئی رکن یا وفد نے اسپیکر کے ساتھ کبھی حکومت سے مذاکرات کی بات نہیں کی۔ سید علی گیلانی بہادری اور استقامت کا روشن نام ہے۔ ظلم اور جبر کے سامنے جب بھی مسلسل اور مستقل مزاحمت کا ذکر ہوگا تو دوستو آنے والی نسلوں کو سید علی گیلانی کی یاد آئے گی۔ بابائے حریت کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے آج بھی مقبوضہ وادی کا سب سے مقبول نعرہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی نے جرأت اور بہادری سے ظلم اور جبر کا مقابلہ کیا۔ مقبوضہ وادی پر بھارتی مظالم آج بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کی تحقیقات کروائیں اور مقبوضہ وادی میں جاری ظلم اور بربریت کا سلسلہ بند کروائیں۔ بابائے حریت اپنی تمام عمر ظلم اور جبر کے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ وہ کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت تھے۔ انہوں نے ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی اور آخری دم تک اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نیبا بری نے امام موسی صدر کے لاپتہ ہونے کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام موسی صدر اور ان کے ہمراہ 2 افراد کی بازیابی کے بغیر کسی قسم کی مصالحت اور سیاسی راہ حل پیدا نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ جنگ بندی کی ہر کوشش ناکام بنا رہی ہے۔ غزہ جنگ ایسی جنگ ہے جس کی جدید تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نیتن یاہو غیر یہودی افراد کے قتل عام کے قانون پر عمل پیرا ہے جو فلسطینی قوم کی نابودی کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر غزہ اس جنگ میں ہارتا ہے تو قومی سلامتی، ثقافتی، تاریخی اور جغرافیائی حدود کے لحاظ سے امت مسلمہ کی ہار ثابت ہوگی۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ خطے کی تقسیم اور اسے توڑنے کے درپے ہے تاکہ اس میں اسرائیل سب سے زیادہ طاقتور باقی رہ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ غزہ کی بھرپور حمایت کریں اور فلسطینیوں کے جائز حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کے قتل عام اور غزہ کی خاک پر ان کا لہو بہنے کی روک تھام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ اور فلسطین کی حمایت کرنا عرب شہریوں اور مسلمانوں کی انسانیت کا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کا واحد راستہ اسلحے سمیت تمام تر وسائل کے ذریعے نسل پرستانہ صہیونی منصوبے کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اصول کے پابند ہیں کہ اسرائیل 100% شر ہے اور اس سے ساز باز ممنوع ہے۔ اسی طرح ہم قرارداد نمبر 1701 کے پابند ہیں اور اس پر عمل درآمد کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ واحد فریق جسے اس قرارداد پر عمل پیرا ہونا چاہیے اسرائیل ہے۔ غزہ میں چند اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت کی خبر کے بعد حماس کے قبضے میں موجود ان قیدیوں کے خاندانوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کے دوران چند قیدیوں کی ہلاکت کی خبر کے بعد اسرائیلی قیدیوں کے خاندانوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو نے قیدیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ نیتن یاہو قیدیوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ہم تمام لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل میں معمول کی زندگی کو درہم برہم کریں۔ حکومت کل سے لرزنے لگے گی۔ اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں قید میں چھوڑ دیے گئے ہیں اور مر رہے ہیں جبکہ نیتن یاہو دھوکہ دہی میں مصروف ہے۔ قیدیوں کی ہلاکت کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی فوج قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے ایک آپریشن میں مصروف تھی، لیکن انہیں وہاں بے جان باڈیز ملی۔ قابض فوج نے اپنے بیان میں ان قیدیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہیں، لیکن کچھ اسرائیلی میڈیا نے ان کی تعداد 6 بتائی ہے۔ قابض فوج نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کی شناخت کا تعین کر رہی ہے اور میڈیا سے درخواست کی ہے کہ وہ افواہیں پھیلانے سے گریز کرے۔ دوسری طرف ہزاروں افراد نے ہفتے کے روز ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے۔ ہزاروں مقبوضہ علاقوں کے رہائشیوں نے تل ابیب میں نیتن یاہو وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے میں کابینہ کی سستی پر سخت تنقید کی اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ روسی فوج نے خبر دی ہے کہ روسی افواج نے ڈونیٹسک عوامی جمہوریہ کے 2 شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی مسلح افواج کے مرکزی گروپ کی یونٹوں نے 2 شہروں کو آزاد کروا لیا ہے اور دشمن کی دفاعی گہرائی میں مزید پیش قدمی کر رہی ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوج کی کارروائیوں میں 2125 یوکرینی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں سب کچھ ملکی سائنسدانوں اور ماہرین کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آج موجودہ ریڈار کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے یہ رینج تقریباً 45 کلومیٹر تھی۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جنگ اور امن کے حالات فضائی دفاع کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور فوج کا یہ شعبہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع کا تصور دنیا کے کسی بھی حصے میں مکمل نہیں ہے۔ صہیونی حکام کی طرف سے آئرن ڈوم جیسے الفاظ کے استعمال کو غلط قرار دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق کے دوران اسی طرح حزب اللہ لبنان کی طرف سے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملوں سے اس دعوے کا جھوٹ دنیا کے سامنے کھل گیا ہے۔ شمبو بارڈر پر کسانوں کی تحریک نے آج 200 دن مکمل کر لیے۔ مظاہرین اب بھی مختلف مطالبات کے لیے وہاں جمع ہیں۔ ایک خاتون نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سیاست کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کسان ہے اور وہ پہلے بھی کھیتوں میں کام کر چکی ہیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ہر کوئی مجبوری میں احتجاج کرتا ہے۔ جب احتجاج زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے تو لوگوں کو امید پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہی لوگ سڑکوں پر بیٹھنے کو مجبور ہوں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے۔
دوستو یاد رہے کہ کسان 13 فروری سے شمبھو بارڈر پر احتجاج کر رہے ہیں، تاہم پولیس نے ان کو دہلی مارچ سے روک دیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی کھنوری، شمبھو اور رتن پورہ سرحدوں پر کسانوں کی بڑی تعداد جمع ہونے والی ہے۔ برطانوی میڈیا نے عمران خان کو طالبان دوست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر میڈیا نے عمران خان کے خلاف ایک اور کالم لکھا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آکسفورڈ چانسلر نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف ہے، اور کیا طالبان دوست شخص کو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخابات درست ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی اور لادن کو شہید قرار دیا۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ کیا طالبان کو دوست کہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑ سکتا ہے؟ عمران خان نے خواتین کے لباس کو زیادتی کی وجہ قرار دیا۔ عمران خان کی امیدواری آکسفورڈ کی خواتین بشمول حالیہ اور ماضی کی خاتون گریجویٹس کی توہین ہے۔ عمران خان سے زیادہ کسی کی چانسلرشپ طالبان اور اس کے معذرت خواہوں کو زیادہ پسند آئے گی، ایسے شخص کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کاش کوئی عمران خان اور ان کے حامیوں کو بھی یہی بتائے۔ میڈیا نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی مدت 1 دہائی کے لیے ہوتی ہے اور چانسلر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو 14 سال سزا ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہیں، دستیاب کیسے ہوں گے؟ میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنا غیر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو عمران خان چائنا کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں۔ عمران خان نے طالبان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارکباد دی اور لادن کو تخریب کار کہنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسا دوستو برطانوی میڈیا کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر 9 مئی کی سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ احسن اقبال پر بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 9 مئی سازش کے بعد پی ٹی آئی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ 9 مئی پی ٹی آئی کے خاتمے کی سازش تھی جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔ 9 مئی کے اصل محرکات کیا تھے؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا۔ عمران خان نے 1000 بار کہا ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا منہ توڑ جواب عوام نے 8 فروری کو پی ٹی آئی پر اعتماد کر کے دے دیا۔ 9 مئی کے ڈرامے پر جعلی حکومت کو مستعفی ہو کر پی ٹی آئی سے معافی مانگنی چاہیے۔ نالائق ٹولے کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے 9 مئی اور عمران خان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خود ساختہ ارسطو سمیت تمام لیگی رہنما جب میڈیا سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 9 مئی پر بیان داغ دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جعلی ارسطو سمیت تمام قائدین فارم 47 اور الیکشن کمشنر کے سہارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف احسن اقبال کو جعلی ارسطو کہتی ہے۔ دوستو لوگ ہماری کامیابیاں خوشی سے جلتے ہیں، اس بات کا اندازہ ہم ان کے برے رویے سے لگا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے فنکار بھی موجود ہیں جو بہت آسانی سے اپنے اندر کا زہر چھپا کر بظاہر ہمارے سامنے میٹھے بنتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر ہمیں نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے۔ وہ لاکھ اپنی جلن پر پردہ ڈالیں لیکن آپ کو ان کے اندر کا بغض آخر نظر آ ہی جائے گا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کو نوکری مل گئی ہے، بہت مبارک ہو، لیکن وہ کمپنی تو ایسے لوگوں کو ہی ملازمت دیتی ہے جو کم تجربے کار ہوں، خیر پھر بھی آپ کو مبارک ہو۔ دیکھا دوستو آپ نے کس طرح مبارکباد میں طنز چھپا ہوا تھا۔ یہ طنزیہ رویہ یا اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک حاسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاسد دوست کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی آپ کی پرانی غلطیاں نہیں بھولتا اور وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے تاکہ آپ کبھی خود پر بھروسہ نہ کر سکیں۔
آپ کبھی اپنی خوشیاں اور کامیابیاں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کی کامیابی ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ سے حسد کا شکار ہے۔ ایسے حاسد لوگ آپ کی غیر موجودگی میں خود کو آپ سے اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ یہ جملہ تعریف کی حد تک تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی محنت کو بھی آپ کی گڈ لک قرار دے دے تو یہ بھی جلن کی ایک نشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا امتحان پاس۔ عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ڈیمنشیا اور دیگر مریض اس عارضے کے باعث اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھار غلط علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی کمی کے پیش نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کو پین چیک کا نام دیا گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے۔ کوئی بھی سمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بناتا ہے۔ اس دوران ایپ چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ ایپ 90% درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے۔ خصوصاً ڈیمنشیا کے مریض بولنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔